बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मर्तबा अमरीकी सदर बनना दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जहां 9 मई के वाकयात का जिक्र करके लोगों को डराया जाता है, अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल के वाकयात का भी बड़ा तज़किरा हुआ। जैसे 9 मई के वाकयात के बयानिए को पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी 2024 को मुस्तरद कर दिया, इसी तरह अमरीकी अवाम ने भी कैपिटल हिल वाक़े को आज मुस्तरद कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी ने किस तरीके से हमारे वजीर आजम साहब को आज पहला थप्पड़ रसीद किया है और बड़ा तकड़ा जवाब दिया और बड़ी शर्मिंदगी का सामना शहबाज शरीफ को करना पड़ा है, डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि हुकूमती वज़रा कितना डर है, कितना खौफ है। एक तरफ सहाफी लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती वजीर ने बड़ी अजीब हरकत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनते ही कैसे डरे हैं, कैसे घबराहट का शिकार हैं, ये डिटेल आपके सामने रखनी है। इमरान खान की रिहाई नहीं होगी भाई, ये ताकतवरों की एक एलची नाम निहाद है, उन्होंने पैगाम दिया है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अमेरिका दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है और इसका जो इलेक्शंस हैं या हुकूमती पॉलिसीज हैं वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं। और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान शुरू से अमेरिकी कैंप के अंदर दाखिल हुआ, रशिया कमजोर हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान को कई मरतबा जो है वो इस्तेमाल किया, डू मोर के मुतालबात किए, हम वो पूरे करते रहे। हत्ता कि एक मजबूत फौजी डिक्टेटर अमेरिका की काल पर ऐसे जेर हुआ कि वो खुद लिखते हैं, उनके कई राइटर्स ने लिखा और बाद अदा सारी चीज खुली कि उनको ये डिमांड थी कि हमने 7 डिमांड रखी हैं, चले 3 मान लेगा 4 नहीं मानेगा, लेकिन हमारे परवेज मुशर्रफ मरहूम वो सारी मान गए थे। अब ये मामला तो अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए खौफ और डर इतना है कि यहाँ पे जो है वो एक खातून है जो नाम निहाद यानी तर्जमान है। अब ये बेचारे अब तक तो बता ट्रंप के साथ मिसालें दे रहे थे कि इमरान खान और ट्रंप दोनों ऐसे हैं, दोनों ऐसे हैं, दोनों ऐसे हैं। अच्छा, अब वो कह रही है, खातून का ये दावा है, गरीदा उसका नाम है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, लेकिन अपने आप को साफी कहती है। और वो कह रही है कि जो सादा लो आम लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रंप के सदर बन जाने से अब इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे और जो आमक इन दर फितनियों को बढ़ावा दे रहे हैं वो अपनी जन्नत में 5 मरले का कॉर्नर प्लाट में रहायश पजीर हैं। ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, पाकिस्तान के नहीं, जो किसी कैदी की सजा माफ करवा सकें। और यूं भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका का क्या काम, अमेरिकी गुलामी नामंजूर इमरान खान पर केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और चंद रोज कबल अमेरिकी महकमा खारजा भी ऐसे सवाल का जवाब दे चुका है। अच्छा, इमरान खान जेल में ही रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी, सदर ट्रंप बने लेकिन इमरान खान खत्म शुद्ध ही रहेंगे। अब ये जो है ना, इनको फीड किया जाता है कई दफा ऐसी चीजें, अपनी भी इनकी राय होती है। बहरहाल ये बेचारी तो खत्म शुद्ध ही है। वो भाई इमरान खान जेल में रह के भी खत्म शुद्ध नहीं है। ये कितने बेशर्मों का टोला है जो ये दावा करता है, यानी ये हकीकत के खिलाफ बात है। खत्म शुद्ध वो हैं जो अवाम की, जिनके पास हमायत नहीं, अवाम उनको लानत भेज रहे हैं और वो मुल्क पर कब्जा किए हुए हैं। असल में खत्म शुद्ध वो हैं और अवाम की एक लहर आनी है और फिर ये इस तरह के सारे खत्म शुद्ध होने, यानी सहाफती और सियासी एतबार से ये खत्म शुद्ध हो चुके हैं। तो ये बेचारे इस तरीके से घबराए हुए हैं और ये इसको पता नहीं, पता है लेकिन ये एक काल की मार है। यानी ये हमने देखा है यहाँ पे यानी इमरान खान तो कोई डील कर नहीं रहा। इमरान खान तो सिर्फ ये कह रहा है, तहरीक इंसाफ की डिमांड ये है कि भाई ये जो अमेरिका की तरफ से ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन पर खामोशी है, यानी सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक हमारे मुकदमात इंसाफ पे चलने दे, तो बोगस मुकदमात वैसे ही उड़ जाने हैं। फेवर और तो कोई अमेरिका से चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए कि अमेरिका जो है वो इंसाफ जो है उसके अंदर मदद फराम करे, चूंकि अमेरिकी लोग होते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखिए, और आपने देखा ये कहते हैं ना अमेरिका की कोई मुदाखलत नहीं होती, तो साइफर अमेरिका के कहने पे ये इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया ना। तो जो बाइडन इंतजामिया थी
اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. اور اس سے پہلے میثاق جمہوریت اور یہ جو تماشے تھے، اور دوبارہ بے نظیر بھٹو کو NRO، اور یہ کس کو لے کے دیا گیا؟ امریکہ کی طرف سے. تو امریکہ یہ ڈیلیں کرتا رہا ہے، لیکن عمران خان اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرے گا. جس دن کرے گا اس کے خلاف بھی یہ پاکستانی قوم کھڑی ہوگی. لیکن سب سے پہلے یہ قوم پہلے اب کھڑی ہو تو پھر کل کو کھڑی ہو. یعنی یہ بات بھی ضروری ہے کہ اب عوام نے مزید کھڑا ہونا ہے. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں اس حکومت کے، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک مسخرہ ہے. پہلے ان کو یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کبھی واپس آ نہیں سکتا، وہ تو سزا ہو رہی ہے، کیپٹل ہل ہو گیا ہے، 9 مئی بھی کیپٹل ہل کی طرح کا واقعہ ہے، یہ ایسے ہو گیا. لیکن وہاں پہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں انصاف پسند ججز بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی، جج نے کہا کہ ان کے خلاف کرمنل کیس کی کاروائی میں روک رہا ہوں، چونکہ ابھی اگر یہ کاروائی کریں گے تو پھر یہ ووٹر کی رائے پر اثر انداز ہوگا. تو صدر کا الیکشن جائیے لڑیے، اس کے بعد ہم کیسز کو دیکھیں گے. تو وہاں قاضی اور اس کے ہم نوا یا امین الدین یا اس طرح کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو کہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے عمل ہی نہ کریں، اور اتنے آئین شکن، اتنے قانون شکن وہ کہیں کہ عمل ہی نہ کریں، اور اسی بندے کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے. وہ اس کی سی وی تھی، آج یہ سمجھ آئی ہے. تو وہاں پہ نہ انتخابی نشان چھینے گئے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے، قاضیوں کی طرف سے، نہ وہاں پہ کاغذات نامزدگی چھینے گئے، نہ لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے، نہ لوگ اغوا ہوئے، نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا گیا. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ جمہوریت ہے. لیکن اب جو ہے ان کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں. احسن اقبال وزیر ہیں، بڑے ارسطو بنتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ مبینہ طور پر انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. پہلے وہ کہتے تھے I am surprised to see amazing similarity in tone and language of Trump and Imran Khan followers. Can you guess Pakistani Donald Trump? Question mark. یہ we are one in Pakistan too. He will shown way out soon. اچھا، تو یہ کہہ رہے تھے منسٹر صاحب. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرانے ٹویٹ حکومتی وزیروں نے، مشیروں نے، کرچھوں نے، چمچوں نے وہ ڈیلیٹ کرنے شروع کر دیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ، ڈونلڈ ٹرمپ وہ. پتہ ہے بھائی حکومت میں رہنا ہے، اور سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی ہے وہ بلاول زرداری ہے، آصف زرداری کا بیٹا. اس نے پہلے مبارکباد دی ہے، اور پہلے ان کے اپنے جو ٹویٹ سے ڈونلڈ بیچاروں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یار یہ بندہ دوبارہ صدر بن جائے گا، چونکہ مالک ان کے تو یہی ہے بھائی. یہ موجودہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، عمران خان کے علاوہ یا جماعت اسلامی یا ان کو چھوڑ کے، تو باقی یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے تو مالک امریکہ ہے جو ان کو NRO لے کے دیتا رہا ہے. تو وہ یہاں پہ اب انہوں نے فوری طور پر اس طرح کے جو ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کیے. When our leader uses foul language, this means he can't answer your question. ٹرمپ کے خلاف بلاول زرداری کے ٹویٹ اب یہ بھی ڈیلیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے وکٹری جو سپیچ کی ہے وہ بھی اب سب سے پہلی مبارکباد دی بلاول زرداری نے. اور پھر جو ہمارے یعنی حکومتی وزیر ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے پھر رہے ہیں، اور کڑچھے چمچے کہتے ہیں عمران خان پھر بھی رہا نہیں ہوگا. او بھائی، عمران خان کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے رہا نہیں کرنا، عمران خان کو پاکستانی قوم نے رہا کروانا ہے. اس وقت جو ظلم کا بازار ہے، جو MNAs اغوا ہو رہے ہیں، جو ان کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، جو بدماشی ہو رہی ہے، صرف اس بدماشی کو روکنے کے لیے عالمی جو فورم ہے ان کے اندر تحریک انصاف کی لابنگ ہے، اور وہ مضبوط ہے امریکہ کے اندر، وہ آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، صرف وہ مداخلت بند ہو. عمران خان تو میرٹ پہ ہی اس کی رہائی ہے، اس کو کوئی مدد نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی یا کسی کی چاہیے. وہ تو صرف کر رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، آزادی ادارہ رائے پہ حملہ. اور ایک بات اور ہے، آپ ٹی وی چینل خرید لیں، جو بھی کر لیں، یہ پیغام آج ملا ہے کہ سوشل میڈیا طاقتور ہو چکا ہے بھائی. یہ آپ الٹے لٹکیں، آپ جیسے بھی کریں، یہ جو چمگادڑ کچھ بٹھائے ہوتے ہیں بہت سارے ادھر ادھر، جو ٹاؤٹ بٹھائے ہوتے ہیں جو بھاری تنخواہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اطاعت آرڈ نے ایک کو رات کو جس کو PTV پہ لگایا ہوا ہے وہ ٹویٹ کیا، تو نون لیگ کا بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا لوگ لے آئے ہو، ابھی تک صرف 7 ری ٹویٹ ہوئے ہیں.
اور یہ وزیر نے انٹرویو دیا ہے تو لوگوں کی آپ کی شکلوں سے نفرت ہے بھائی. آپ زبردستی قبضے کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی. اچھا اس کے اندر جو ہے نا، اب دوسری طرف جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو جگری یار ہیں، جنہوں نے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کا تقریر میں بھی ذکر کیا ہے، اس نے آج بڑی عجیب کر دی ہے. شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم کو شرم اور غیرت دلائی ہے، لیکن آئے تو بات ہونا بھائی، یہ تو پہلے بھی دلاتے رہتے ہیں. یعنی کہا گیا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم یعنی ایک فارم 47 پہ بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہے اور مبارکبادیں دے رہا ہے. اچھا شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے، یہ بڑی انسلٹ ہے ایز اے وزیر اعظم آپ دیکھیں پاکستان کا، لیکن جب ان کو شرم نہیں ہے فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے کو، تو ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. اور ٹویٹ کیا شہباز شریف نے کہ کنگریچولیشن ٹو پریزیڈنٹ الیکٹ Donald Trump on his historic victory for a second term. I look forward to working closely with the incoming administration to further strengthen and broaden the Pakistan-US partnership. تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اچھے تعلقات یہ وہ. اب اس پہ کمیونٹی نوٹ آیا ہے، آپ کو علم ہے ایلن ماسک جو ہے وہ آج اس کی تعریف کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، ٹویٹر چونکہ ساتھ تھا تو آج اس ٹویٹر کی طرف سے یہ جواب آیا ہے. پاکستان کے اس وقت فارم 47 کے جو وزیر اعظم جس ووٹوں پہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہاؤ کم اے پی ایم who grabbed power by rigging elections. اور تو کس طرح مبارکباد دے سکتا ہے جڑا الیکشن چور ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جواب دیا کمیونٹی کن. اینڈ ہز گورنمنٹ became fascist against on citizen. اور ظالم اور جابر حکومت ہے تیری جو اپنے یعنی ایک ایسا بندہ یعنی شہباز شریف، انہوں نے یہ کمیونٹی نوٹ کے اندر لکھا ہے، کہا گیا ہے یعنی ریٹ پرپوز کمیونٹی نوٹ ہے، اور کہا گیا کہ آپ کیسے وزیر اعظم ہو، کیسے مبارکباد دے رہے ہو کہ خود چوری کے مینڈیٹ پہ تو وزیر اعظم ہے اور اپنے شہریوں پر تم حملے کر رہے ہو، ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے. Dare to congratulate a US president elected by a fair election. تو اس یعنی شرم نہیں ہوندی تین امریکہ دے وزیر اعظم نو مبارکباد دین لگیا کہ جیڑا فیئر الیکشن دے ذریعے آیا اور تو چور، ووٹ چور وزیر اعظم. تو یہ کتنی انسلٹ ہے یار. یہ کمیونٹی نوٹ لگایا ہے جو ہے وہ ٹویٹر نے، یعنی ایلن جو ماسک ہیں، یعنی آپ دیکھیں اب یہ شاید آپ کو الٹا نظر آئے گا، بہرحال تو یہ بڑی انسلٹ ہے. بتایا گیا ہے او ووٹ چورو، او ظالموں، تسی مبارکباد دین لگے، شرم نہیں ہوندی. پھر ٹویٹر آپ نے بند کی ہوئی اپنے ملک میں، تو آپ نیچے سے چوری سے وی پی این یوز کر کے اب آپ ٹویٹ کر رہے ہو. تو یہ اس کے اندر لکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کی کل اوقات ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں عمران خان جو ہے اس کو پاکستانی عوام رہا کروائے گی، عوام اس کے ساتھ ہے، مینڈیٹ اس کے پاس ہے. اب قبضہ گروپوں کے خلاف ابھی کتنی دیر عوام نے پرامن جدوجہد کرنی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. پاکستان زندہ باد.